سرخ انقلاب، دنیا گر، انشے سیریل، دوسرا انشا، شارق علی۔ ممکن ہے 16 سال کی عمر میں اس کے والد کی وفات نہ ہوتی تو وہ خدا کے وجود سے انکار اور روایتی چرچ کے خلاف اعلان بغاوت نہ کرتا، یا اس کا بڑا بھائی ساچا اگر زار کے خلاف باغیانہ سیاسی گروہ میں شمولیت اختیار کر کے پکڑا نہ جاتا اور حکومتی اہلکار اسے موت کے گھاٹ نہ اتار دیتے تو شاید وہ کازان یونیورسٹی سے ڈگری یافتہ پرامن وکیل ہوتا، مارکسسٹ باغی نہیں۔ پروف صوفی کے پوچھے اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ سرخ انقلاب کا ہیرو کون تھا۔ بولے، انہی صدموں نے 1870 میں پیدا ہونے والے ولادیمیر لینن کو روسی انقلاب کا مرکزی کردار اور سوویت یونین کا بانی بنایا۔ ماں باپ تعلیم یافتہ تھے، وہ بے حد ذہین طالب علم اور شطرنج کا بہترین کھلاڑی تھا، مشکل حالات میں بھی تعلیم جاری رکھنے والا اور سیاسی طور پر بے حد متحرک۔ کارل مارکس کی تعلیمات اس کی بصیرت تھی اور یہ یقین کہ کمیونزم سب سے بہتر طرز حکومت ہے۔ زمانہ طالب علمی میں ایک بار گرفتار ہو کر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، قید کاٹنے کے بعد رہا ہوا اور تعلیم مکمل کر کے وکیل بنا۔ انقلابی کوششوں کی وجہ سے پولیس مستقل اس کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ وہ سینٹ پیٹرز برگ بھاگ گیا لیکن جدوجہد جاری رکھی۔ آخر کار اپنا مارکسسٹ گروپ بولشوک کے نام سے منظم کر لیا۔ 1897 میں سزا کے طور پر 3 سال کے لیے سائبیریا بھیج دیا گیا۔ سزا کاٹ کر رہائی کے بعد وہ فوری طور پر دوبارہ مارکسسٹ انقلاب کی جدوجہد میں مصروف ہو گیا۔ پھر خفیہ ایجنسی کی نظروں سے دور اس نے کئی برس مغربی یورپ کے ممالک میں سیاسی موضوعات پر مضامین لکھنے اور غور و فکر میں گزارے۔ برسوں کی یہ فکری کوشش انقلاب کو سیاسی صورت تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر عملی کامیابی کیسے ممکن ہوئی؟ رمز نے پوچھا۔ بولے، 1917 کا سرخ روسی انقلاب کسانوں اور محنت کشوں کی قربانیوں سے کامیاب ہوا۔ وہ زار نکولاس دوئم جیسے ظالم حکمران کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہوئے، زار جسے بے پناہ اختیارات حاصل تھے، جس کے قبضے میں فوج، چرچ اور ملک کی زیادہ تر زرخیز زمین تھی، جبکہ محنت کشوں کے لیے زندگی بے حد مشکل تھی۔ آمدنی قلیل، کام کے اوقات بہت زیادہ، بھوک، بے روزگاری اور بیماری عام تھی۔ امراء کا سلوک ذلت آمیز تھا، وہ غلاموں کی سی زندگی بسر کرتے تھے، کسی قانونی تحفظ کے بغیر۔ پھر بولشوک انقلابیوں نے ولادیمیر لینن کی قیادت میں اس ظلم کا خاتمہ کیا اور دنیا کی پہلی کمیونسٹ حکومت قائم کی۔ خونی اتوار اور پہلی جنگ عظیم کا کیا کردار تھا؟ میں نے پوچھا۔ بولے، 1905 کی ایک اتوار کو زار کے محل کے باہر کسان اور محنت کش جمع تھے۔ وہ اپنے حقوق کی پٹیشن تھامے پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ زار کے حکم پر حکومتی فوجوں نے فائرنگ کر کے بہت سے بے گناہوں کو شہید کر دیا اور کئی زخمی ہوئے۔ یہ بات پورے روس میں غیظ و غضب کا باعث بنی۔ اس دن کو خونی اتوار کا واقعہ قرار دیا گیا۔ اس دن سے پہلے بہت سے عام لوگ زار کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے اور حکومتی اہلکاروں کو ظلم کا ذمہ دار۔ اس دن ظالم کا چہرہ سامنے آ گیا، انقلاب کو سمت مل گئی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو بڑی تعداد میں زبردستی محنت کشوں کو روسی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ وہ غیر تربیت یافتہ تھے اور ہتھیار بھی کم، جوتوں، لباس اور غذا کی فراہمی ناکافی۔ جنگ کے دوران اگلے 3 سالوں میں 20 لاکھ روسی سپاہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تقریباً 50 لاکھ زخمی اور بیمار ہو گئے۔
پورے روس میں یہ رائے زور پکڑ گئی کہ جنگ میں شامل ہونے کے غلط فیصلے کا اصل ذمہ دار زار ہے۔ بہت سے سپاہی فوج سے بغاوت کر کے انقلاب میں شامل ہو گئے۔ پھر روسی فوج زار کے خلاف ہو گئی اور اسے اقتدار چھوڑنے پر قائل کر لیا۔ زار کے بعد روس کی صورتحال؟ رمز نے پوچھا۔ بولے، زار اور اس کے تمام خاندان والوں کو تو سرخ انقلابیوں نے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پھر باغیوں اور فوجیوں کی حمایت یافتہ مخلوط حکومت تشکیل دی گئی جو چند مہینے ہی قائم رہ سکی۔ پھر بولشوک لینن کی قیادت میں کمیونسٹ نظام حکومت پر اصرار کرنے لگے۔ سرخ انقلابی اور ان کے مخالف سفید فوج میں 3 سال خانہ جنگی جاری رہی۔ آخر کار سرخ انقلابی پورے روس پر قبضے، سوویت یونین کے قیام اور دنیا کی پہلی کمیونسٹ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ زار کے سینکڑوں سالہ ظالمانہ اقتدار کو ختم کرنے والا لینن 1924 میں گورکی کے مقام پر دنیا سے رخصت ہوا۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔